बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 2 फरवरी है और दिन है जुमे का। यूं लग रहा है कि जो हिम्मत, जो हौसला इमरान खान में है, वो हिम्मत, वो हौसला अब इमरान खान के साथ रहने वाले लोगों में भी आता जा रहा है। यानी एक बात तो वाकई मानना पड़ेगी कि नई तारीख लिखी जा रही है। जो कुछ अब हो रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ बनाया जाने वाला एक तगड़ा प्लान नाकाम हो गया। रात गए बुशरा बीबी ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। कल रात तकरीबन 12:30 बजे अडयाला जेल में क्या कुछ हुआ। खावर मानी का जो एक अब मैं शख्स के बारे में क्या कहूं, बेशरम इंसान है, उस बेशरम इंसान की इमरान खान ने भरी अदालत में बेइज्जती कर दी। उस बेशरम इंसान को इमरान खान ने भरी अदालत में जलील कर दिया। कल रात गए इद्दत के दौरान निकाह केस में बुशरा बीबी पहली दफा बोल पड़ी और बुशरा बीबी ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया, जिसके बाद कल रात से लेकर सुबह होते तक एक हलचल है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस टाइम इमरान खान के खिलाफ 3 बयानिए बनाए जा रहे हैं। पहला बयानिया यह है कि इमरान खान को साइफर केस के जरिए रियासती गद्दार या रियासती करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा बयानिया इमरान खान के खिलाफ यह बनाए जाने की कोशिश की जा रही है तोशा खाना केस के जरिए मालियाती करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बयानिया इमरान खान के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस में इखलाकी करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये सारे प्लान्स नाकाम होते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ अब तक कोई एक बयानिया नहीं बनाया जा सका। अब तक इमरान खान के खिलाफ कोई एक प्लान कामयाब नहीं हो सका। देखिए, 2 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब बुशरा बीबी जो अडयाला जेल में गिरफ्तारी देने आई थी, उन्होंने खुद रियासत को यह रिक्वेस्ट की कि उनको बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाए। उन्होंने बनी गाला शिफ्ट होने की खुद दरखास्त दी थी। मैंने कल भी आपको एक वीलॉग के दौरान बताया था कि बुशरा बीबी और उनके वकला ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। उनको यह कहा गया था कि हम आपको अडयाला जेल से नैब हेडक्वार्टर लेकर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उनके जो साथ पुलिस एहलकार थे वो उनको बनी गाला ले गए। कल जब बुशरा बीबी अडयाला जेल में आई इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत के लिए, उस दौरान बुशरा बीबी ने पहली दफा मीडिया से बातचीत की। यानी इमरान खान से उनकी शादी को इतने साल गुजर चुके हैं, 5-6 साल बाद पहली दफा मीडिया से बुशरा बीबी ने बात की और एक ऐसा सियासी धमाका किया जिसने पूरा प्लान इमरान खान के खिलाफ नाकाम बना दिया। वो जो पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा था इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी की 3-4 मिनट की गुफ्तगू ने अब तक का सबसे बड़ा सियासी धमाका कर दिया। वो सियासी धमाका बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल इमरान खान ने रोस्टम पर आकर क्या कहा। जिस तरीके से खावर मानी का जो एक बेशरम इंसान है, मैं उसको बेशरम इंसान इस वजह से कह रहा हूं कि 2018 में उसकी तलाक होती है, 2018 में उसकी अपनी अहलिया से अलहदगी होती है, 2024 में आकर यानी 6 साल बाद वो अपनी सबका अहलिया पर जिस किस्म के घटिया इल्जामात लगा रहा है अपने बच्चों की मां के ऊपर। यानी आज भी बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो खावर मानिका के पास है। अपने बच्चों की मां के ऊपर जिस किस्म के घटिया इल्जामात उस शख्स ने लगाए, मैं उसको बेशरम ही कहूंगा। आपकी नजर में खावर मानिका क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग उस करैक्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, कल इमरान खान ने ये इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है उस पूरे केस को उड़ाकर रख दिया। कल जज साहब भी परेशान हो गए, खावर मानिका भी परेशान हो गया, खावर मानिका के वकील भी परेशान हो गए कि इमरान खान ने तो कुछ सेकंड के अंदर पूरा केस उड़ा दिया। कल सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात तो यह थी कि 11.5 घंटे तक इस केस की समाअत चलती रही। यानी आप देखिए कि कितनी पस्ती होगी, इखलाकी गिरावट होगी कि 11-11.5 घंटे तक ये डिस्कस होता रहा। वहां पर खवातीन भी मौजूद थी, बुशरा बीबी, इमरान खान की बहनें, दीगर खवातीन, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला खवातीन है वो भी कमरा अदालत में यानी अडयाला जेल में मौजूद होती हैं। उनके सामने खावर का बार बार ये कहता रहा कि मेरी बीवी के इमरान खान से नाजायज ताल्लुकात है, मेरे बच्चों की मां के इमरान खान के साथ नाजायज ताल्लुकात है। यानी ये कैसा शौहर है, ये कैसा गलीज आदमी है जो अपनी साबका बीवी का ऐसे तमाशा बना रहा है। बहरहाल इमरान खान ने ये तमाम तर बातचीत सुनी। उसके बाद इमरान खान रोस्टम पर आए और इमरान खान ने आकर क्या कहा। फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के खावर मानिका के साथ क्या जुमलों का तबादला हुआ, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने कहा
میں اپنی بیوی کے ہمراہ قرآن پر حلف لینے کے لیے تیار ہوں، ہمارے درمیان شادی سے پہلے کوئی ناجائز تعلقات نہیں تھے۔ یہ عمران خان نے روسٹم پر آ کر جج قدرت اللہ کے سامنے بیان دیا۔ حلف اٹھانے کے لیے ہم دونوں تیار ہیں۔ اسی اسنا میں حلف اٹھانے کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ دونوں روسٹم پر آ گئے۔ قرآن پاک کدھر ہے؟ لے کر آئیں۔ عمران خان نے کمرہ عدالت میں موجود اپنے وکلا کو کہا کہ میں اور بشرا بی بی آ چکے ہیں۔ اسی دوران بشرا بی بی نے کہا کہ میں خود حلف دوں گی۔ جج صاحب، آپ میرا بیان سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے۔ قرآن میں لکھا ہے جو الزام لگائے گا وہ ثابت بھی کرے گا۔ قرآن میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، منافقین اور شیطان۔ بشرا بی بی نے یہ کہا۔ 6 سال اسے خیال نہیں آیا بشرا بی بی کا روسٹم سے اترتے ہوئے خاور مانیکا سے مکالمہ۔ اب یہ جب بشرا بی بی اور عمران خان بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ہم قرآن پاک آپ لے کر آئیں، ہم قرآن پاک کے اوپر حلف دیتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، اور عمران خان نے تو پہلے صحافیوں سے یہ بات کی کہ میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ جس دن میرا نکاح ہوا میں نے اس دن بشرا بی بی کو دیکھا۔ اور پھر عمران خان نے روسٹم پر آ کر جج قدرت اللہ کے سامنے بھی یہ بیان دیا کہ آپ قرآن پاک منگائیں نا، آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ میں قرآن پاک کے اوپر حلف دیتا ہوں، کوئی جرح نہیں کروں گا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، میں قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو نہیں دیکھا تھا، میں نے نکاح والے دن دیکھا۔ اور جو خاور مانیکا ہے اس تمام تر کہانی کا ایک غلیظ کریکٹر، وہ یہ کہتا رہا کہ تم نے میرا گھر برباد کر دیا، تم نے میرا گھر تباہ کر دیا، میرے بچے تباہ کر دیے۔ خاور مانیکا کو عمران خان نے کہا کہ میں تمہارے سے مکالمہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی بھی ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میرے اور بشرا بی بی کے درمیان ناجائز تعلقات تھے، تو اٹھاؤ قرآن پاک کے اوپر حلف۔ خاور مانیکا نے کل قرآن پاک کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، قرآن پاک کے اوپر حلف نہیں اٹھایا۔ یہ اتنا غلیظ آدمی ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس سے زیادہ بے شرم آدمی کون ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ سارا معاملہ جھوٹ کے اوپر بنایا گیا، جو میں نے پہلے کہا نا کہ یہ 3 بیانیے بنائے گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کو کسی طرح سے ریاستی کرپٹ، کسی طریقے سے مالیاتی کرپٹ اور اخلاقی کرپٹ ثابت کیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی بیانیہ نہیں بنا۔ پھر 2 دن پہلے یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ جناب بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالا میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے خود ریاست کو درخواست دی تھی کہ ان کو اڈیالہ جیل میں نہیں بنی گالا میں شفٹ کر دیا جائے۔ میں نے کل بھی ایک ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بشرا بی بی اور بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے کوئی ایسی درخواست نہیں دی، اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ ان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے۔ وہ تو نیب ہیڈ کوارٹر میں جا رہی تھی، اسی دوران ان کے وکلا کو ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا کہ ہم نے آپ کا جو انتظام ہے وہ بنی گالا میں کر دیا، اور بنی گالا کو ہاؤس اریسٹ یعنی سب جیل جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پچھلے 2 دن سے مریم نواز شریف پوری نون لیگ گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ جناب یہ یہاں پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیلوں میں رہے تھے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ بنی گالا کے اندر رہ رہی ہیں۔ حالانکہ بشرا بی بی نے کل پہلی دفعہ یہ بات کہی کہ میں ابھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر رہنا چاہتی ہوں۔ جو رپورٹرز کل اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھے عدت کے دوران نکاح کیس کی سماعت کی کوریج کے لیے، انہوں نے بتایا کہ جب عمران خان کمرہ عدالت کے اندر آئے تو عمران خان نے آتے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ بشرا بی بی کو بنی گالا میں رکھا ہے؟ مجھے تو یہ پتا تھا کہ وہ یہاں پر اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، میں نے تو کل رات کو بشرا بی بی کے لیے کمبل بھیجا تھا۔ یعنی عمران خان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس کون سا ٹی وی ہے۔ عمران خان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بشرا بی بی کو تو کل رات کو ہی بنی گالا میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی۔ پھر بشرا بی بی نے جو سب سے بڑا دھماکہ کیا، بشرا بی بی نے کل پہلی دفعہ وہ تمام تر ڈیلیں، وہ تمام تر ملاقاتیں، وہ تمام تر انکشافات کیے جو شاید انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، اور وہ اب بھی نہ کرتی جب جس نہج پر ان کو لے کر آیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بشرا بی بی پہلی دفعہ بولی کہ مجھے جو ہے وہ کئی بار اپروچ کیا گیا، مجھے بار بار کہا جاتا رہا کہ عمران خان کو گھر بٹھا دیجئے، پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم لے آئیے، کوئی 3 نام آپ تجویز کر دیں، ان میں سے ہم ایک کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، عمران خان 3 سال کے لیے پالیٹکس سے دور ہو جائیں، عمران خان ان تینوں میں سے ایک شخص کو وزیر اعظم نامزد کریں، اس کو کوئی ایڈوائز نہ کریں، اور سکون سے گھر میں زندگی گزاریں، یا بیرون ملک چلے جائیں اور 3 سال کے لیے سیاست چھوڑ دیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو بار بار کہتی رہی کہ آپ ڈائریکٹ جا کر خان صاحب سے بات کریں، آپ مجھے یہ ڈیلے نہ دیں، آپ ڈائریکٹ جا کر بات کریں۔ اسی وجہ سے مجھے یہ دھمکیاں دی گئی کہ ہم آپ کے
اخلاقی کردار کے اوپر اتنے سوالات اٹھائیں گے، اتنا کیچڑ اچھالیں گے، اتنا گند اچھالیں گے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کا اپنا ایک گھرانہ ہے، آپ کا اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وہ بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا، لہٰذا آپ ہماری جو بھی تجاویز ہیں وہ عمران خان کے پاس لے جائیں۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے پہلی دفعہ یہ تمام تر چیزیں ڈسکلوز کی گئی ہیں، یعنی کل مراد سعید نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جو صبر بشریٰ بی بی نے کیا، جن معاملات سے بشریٰ بی بی گزر رہی ہیں، وہ واقعی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 10 مہینوں سے جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، پچھلے 10 مہینوں سے جو بشریٰ بی بی کی ذات کے اوپر بات چیت اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ آج نہیں تو کل بشریٰ بی بی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دیں گی، لیکن واقعی میں اس عورت نے وفا نبھائی ہے۔ میری نظر میں وہ عورت جو ہے اس میں بھی اتنا ہی حوصلہ، اتنی ہی ہمت ہے جو عمران خان میں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جو ہمت اور حوصلہ عمران خان میں ہے وہ خان صاحب کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں بھی آ چکا ہے۔ کل ایک بڑا زبردست اور دلچسپ مرحلہ کمرہ عدالت کے اندر ہوا، جب 11.5 گھنٹے تک اس کیس کی سماعت چلتی رہی تو عمران خان نے ایک دفعہ پھر وہ جب وہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے ان سی سی ٹی وی کیمروں کو دیکھا، اور عمران خان نے کہا کہ کرنل صاحب بس کر دیں، وکیل اور میڈیا بھی تھک گیا ہے، باقی کی سماعت کل کے لیے رکھ دیں، جس کے اوپر جج صاحب بھی ہنسنے لگ گئے۔ جج صاحب نے کوئی اس کے اوپر بات نہیں کی، جج صاحب بھی مسکرانے لگ گئے۔ بہرحال عدت کے دوران نکاح کیس کے اندر جو عمران خان نے قرآن پاک کے اوپر حلف اٹھانے کا معاملہ وہاں پر کمرہ عدالت کے اندر اٹھایا اور کہا کہ میں بھی حلف اٹھاتا ہوں، بشریٰ بی بی بھی حلف اٹھائیں گی، خاور مانیکا بھی حلف اٹھائے۔ اس کے بعد خاور مانیکا آئیں بائیں شائیں اور خاور مانیکا جو ہے وہ نظر چراتا رہا۔ عمران خان کے وکیل نے تو کل خاور مانیکا کو ایک مکہ بھی کرانے لگا تھا، وہ تو کرا ہی دیتا زیادہ بہتر تھا، جتنا یہ غلیظ انسان ہے اپنی سابقہ اہلیہ کے اوپر۔ یعنی پاکستان کے معاشرے میں کبھی ہم نے ایسی گراوٹ نہیں دیکھی، پاکستان کے معاشرے میں کبھی ایسی ہم نے بد تمیزی یا بد تہذیبی نہیں دیکھی جو خاور مانیکا جیسے کریکٹر نے جو ہے ایک پاک رشتے کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ بہرحال کل عدت کے دوران نکاح کیس کا جو اصل میں پلان تھا عمران خان کو گلٹی قرار دینے کا، بد اخلاق قرار دینے کا، وہ پورا پلان ختم ہو گیا۔ بے شک پاکستان کا میڈیا یہ نہ بتائے، لیکن رات گئے بشریٰ بی بی نے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ یا سرپرائز جو ہے وہ ان سب کو دے دیا جو یہ سوچ رہے تھے کہ بشریٰ بی بی کو ہم مینج کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔